बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर रिज़्क़ वाफिर हासिल करना चाहती हैं तो ये 2 सदक़े ज़रूर दिया करें। इससे ना सिर्फ रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा बल्कि बरकत भी पैदा होगी। ये 2 सदक़े देना हर किस्म की बंदिश का तोड़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कसम उठाई है, और जिस बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा लें तो फिर पीछे क्या शक की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? बिल्कुल भी नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई और फरमाया कि लोगों, मैं 3 चीज़ों पर कसम उठाता हूँ। पहली कसम मैं इस चीज़ की उठाता हूँ कि जो शख्स भी अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। मैं कसम खाता हूँ जिसके साथ ज़्यादती हो अगर वो माफ़ कर दे तो वो गिरता नहीं बल्कि अल्लाह उसे इज़्ज़तों से नवाजते हैं। मैं कसम खाता हूँ कि जो लोगों के आगे कशकोल गद्दाई करता है, अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता, अल्लाह उसके लिए फ़कीरी के दरवाज़े खोल देता है। मुफलिसी से बचना चाहते हैं तो इन 2 चीज़ों का सदका ज़रूर करना। रिज़्क़ भागता हुआ आपके पीछे पीछे आएगा। घर में दौलत की रेल पेल हो जाएगी और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। ये सदका एक गरीब से गरीब आदमी भी आसानी के साथ देकर अपनी किस्मत को संवार सकता है। आज की वीडियो में नाज़रीन किराम मैं आपको 3 सदक़ों के बारे में बताया जाएगा, और मैं आपको बताऊंगी कि जिनमें से अगर आप 2 भी कर लेते हैं तो रिज़्क़ पर होने वाली हर किस्म की बंदिश को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। घर से अगर बीमारियां नहीं जा रही, घर पर जैसे नहुसत का साया है, तो ये सदका फ़ौरन से पहले शुरू करना चाहिए। शुरू कर दे, दिनों में ही हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोर हर अज़ू पर सदका वाजिब है। सदका गुनाहों को मिटा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई भी सुबह करता है तो उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। इंसानी जिस्म में कुल 360 जोड़ हैं। हम में से कितने लोग हैं जो कि अपनी जान और माल का सदका देते हैं? इन 3 में से कोई 2 सदके दें और घर से बेबरकती का खात्मा होते अपनी आँखों से खुद देखेंगे। घर हर किस्म की नागहानी आफात और बलाओं से महफूज रहेगा। मुसीबतों और परेशानियों के आगे सीसा बलाई दीवार बन जाएगा। रिज़्क़ के हवाले से आपको जिन मुश्किलात का भी सामना है, जो रुकावटें भी पेश आ रही हैं, जो काम भी रुके हुए हैं, सब इंशाअल्लाह चल पड़ेंगे। हम में से अक्सर लोग अपने ऊपर वाजिब होने वाले सदक़े में कोताही बरतते हैं। जब तक कोई बड़ी मुसीबत नाजिल ना हो जाए हम सदका नहीं देते, और ये रियलिटी है और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। हम मुसलसल परेशानियों के बोझ तले दबते चले जा रहे होते हैं, मगर उसका सबब हमें मालूम नहीं होता। दरअसल ये सब कुछ सदका न देने की वजह से हो रहा है। इन 3 सदक़ों के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और इससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये जानना भी हर मुसलमान के लिए बहुत और नहायत ज़रूरी है कि आखिर सदका दिया ही क्यों जाता है। इस्लामी तालीमात की रूह से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से हमें मालूम होता है कि आसमान से मुख्तलिफ़ बलाएँ नाजिल की जाती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म की आफ़ात और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ रिज़्क़ की तंगी लाती है तो कोई बीमारी लाती है, लेकिन सदका देने से ये बलाएँ टल जाती हैं। इसलिए सदका मुसीबत के नाजिल होने से पहले ही देना चाहिए। याद रहे नाज़रीन किराम के सदक़े की बहुत सी अक़साम है। किसी को सलाम का जवाब देना भी सदका है। किसी से अच्छी बात कहना, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना और किसी की मदद कर देना, सब सदक़े की अक़साम है। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पर सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका जारिया है।
کسی دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچانا، کسی کے حق میں دعا کرنا، حتیٰ کہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، کسی مریض کی دل جوئی کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، کسی سے تکلیف پہنچی ہو تو اسے معاف کر دینا، گھر والوں پر خرچ کرنا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنا بھی صدقے میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دینے سے کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل ہو جاتی ہے۔ صدقہ دینا ذہنی سکون کا باعث ہے، مال میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے، صدقہ دینے سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دیجیے تاکہ ان کے اندر بھی اس کا شوق پیدا ہو۔ صدقہ دینے سے خدا ترسی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان 3 صدقوں میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ 7 دنوں کے اندر ان صدقوں کے کرشمات آپ کے سامنے ہوں گے۔ جو شخص ان صدقوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو ایسے شخص کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا، رزق ہمیشہ فراخ رہتا ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا جب پانی ڈالنا۔ چوپائے یعنی کہ وہ جاندار جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بھیڑ، گائیں، بھینس، بلی، کتا وغیرہ وغیرہ۔ جو شخص بھی ان بے زبانوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت میں نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا جب پانی ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی مفلس اور غریب شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو۔ چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم ایسا کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں سے ہر پریشانی کو دور فرما کر رزق میں برکت عطا فرما دے گا اور تمہیں اتنا پیسہ اور دولت عنایت کر دے گا کہ گھر میں رکھنے کے لیے بھی جگہ کم پڑ جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بیٹیوں، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی غریب مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، کسی بھوکے کی بھوک میں اٹھانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان چاہے اپنے کسی کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، اپنی کسی بھی مالی پریشانی، تنگ دستی، مجبوری کو ختم کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرنا شروع کر دیں گے۔ نامعلوم ذرائع سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے، مال و دولت ضرورت سے زیادہ ملنا شروع ہو جائے، برکت والے پیسے اور دولت کی بارش ہونے لگے، تو ہر جمعرات کو کسی بھوکے کو کھانا ضرور کھلائیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا افضل صدقہ ہے اور اس حساب سے
اس کے نتائج بھی بہت شاندار ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جمعرات کو ہی کھانا کھلائیں۔ آپ کسی بھی دن کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی تمام بلائیں، تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں، مجبوریاں اور دور ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کی مدد میں لگ جائیں گے اور اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے زیادہ وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی ہر ہفتے میں ایک دن کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے مالی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بند رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو اس نے ہفتے کی بجائے ایک دن 7 دن غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر دولت کی برسات ہونے لگی۔ روزانہ بہت سارے بھوکے اس کے در سے پیٹ بھر کر اور دعائیں دے کر جاتے۔ ان دعاؤں کے نتیجے میں اس کے دن پھرنا شروع ہو گئے۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ میں خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور سب کو ایسا کرنے کی بھی تلقین بھی کرتی ہوں اور بتاتی بھی ہوں کہ ایسے کریں۔ امیر ہونے کا سب سے تیز ترین طریقہ ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر روز ہی کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اپنی ہمت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، جب اللہ پاک توفیق دے، کوشش کر کے کسی غریب محتاج کا پیٹ بھر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی دی گئی دعا سے کتنی جلدی آپ کے دن پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے سے آپ کو ایک روحانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ تیسرا صدقہ، پرندوں کو پانی ڈالنا، دانا پانی ڈالنا پرندوں کو۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا کہنا ہے، چڑیاں کبھی بھی بھوکے پیٹ نہیں سوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس انسان کے بھی مالی حالات خراب ہوں، اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے دانا پانی کا بندوبست کر دیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس نیک کام کی برکت سے اس کی ہر قسم کی مالی پریشانیاں دور فرما کر اس کی زندگی کو آسودگی اور خوشیوں سے بھر دے گا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آمین ثم آمین۔